السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد آصف اور آپ دیکھ رہے ہیں ویلیو اسلام۔ فری میسن ایک بین الاقوامی یہودی تنظیم ہے۔ ہر ملک میں اس کے مراکز ہیں جو لاج کہلاتے ہیں۔ اس کی رکنیت کے کئی مدارج ہیں جو ڈگری کہلاتے ہیں۔ ہر ڈگری کی رکنیت کے لیے کچھ شرائط ہیں اور ہر ڈگری کا رکن صرف اپنے برابر کی ڈگری والوں سے رابط ضبط کر رکھ سکتا ہے۔ اس درجہ بندی پر اس قدر سختی سے عمل کیا جاتا ہے کہ ایک ڈگری کا رکن دوسری ڈگری کے رکن کے مقاصد اور خفیہ منصوبوں سے کسی طرح آگاہ ہو نہیں سکتا۔ اونچے درجے کے اراکین کے مقاصد دوسرے اراکین سے خواہ ان کی پوری زندگی فری میسن تنظیم کے رکن کی حیثیت میں گزری ہو، انتہائی خفیہ اور رازداری میں رکھے جاتے ہیں۔ اس تنظیم کا طریقہ کار اتنا خفیہ ہے کہ اس کے بارے میں معلوم کر لینا تقریباً ناممکن ہے۔ لاجوں کی رویدادیں غیر معمولی طور پر خفیہ اور انتہائی رازداری میں رکھی جاتی ہے اور ان کے اراکین کے علاوہ کسی اور کو اس کی ہوا تک نہیں لگنے دی جاتی۔ بہت چھان بین کرنے کے بعد مختلف ذرائع سے جو معلومات حاصل کر کے یکجا کی جا سکتی ہے، ان کے مطابق لاج کے اراکین ایک دوسرے سے خفیہ کوڈ میں بات چیت کرتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کو اپنے خفیہ اشاروں اور الفاظ کے ذریعے پہچانتے ہیں۔ حد یہ ہے کہ اپنی برادری کے اراکین کے دروازوں پر دخل باب کرنے کا بھی ان کا ایک مخصوص انداز ہے، اور یہ دنیا کے کسی حصے میں بھی چلے جائیں ایک دوسرے کو بآسانی شناخت کر لیتے ہیں۔ اگر کوئی فری میسن بیرون ملک سفر کرے تو اس سے اپنے آدمی پہچاننے کے لیے کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سوشل اجتماعات، جلسوں یا تقریبات میں مختلف ملکوں میں بھی یہ لوگ ایک دوسرے کو بغیر کسی دشواری اور بغیر کوئی لفظ منہ سے نکالے صرف اپنے ہاتھ یا جسم کے خفیہ اشاروں کی زبان سے پہچان جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ان کا ایک عام اشارہ مثلث کا نشان ہے جسے آنکھ کہا جاتا ہے۔ اگر کسی اجنبی ماحول میں کوئی فری میسن یہ معلوم کرنا چاہے کہ وہاں اس کی برادری اور کتنے افراد وہاں موجود ہیں، تو وہ صرف اپنے کوٹ یا واسکٹ کے بٹنوں کے درمیان رکھ کر ایک طرف اپنی انگلیوں سے مثلث بنائے اور دوسری طرف اپنے کوٹ کے دامن پر ایسا ہی مثلث بنائے تو برادری کے تمام اراکین جو اس کی جگہ موجود ہوں گے اسے فوراً شناخت کر لیں گے اور انہیں کوئی لفظ منہ سے نکالنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ فری میسن عام طور پر ملک کے افسران کو اپنا رکن بناتے ہیں یا غیر ملکی بڑی بڑی کمپنیوں کے مالکان اور عہدیداروں کو رکن بننے کے لیے کسی خاص رنگ، مذہب، نسل یا قومیت کی قید نہیں، بلکہ اس ملک کے شہریوں کو رکن بنانے کی اہمیت افزائی کی جاتی ہے اور اس کے بعد منصوبے کے مطابق انہیں اپنے ڈھب پر لایا جاتا ہے۔ ان لوگوں کو اسی طرح استعمال کیا جاتا ہے کہ انہیں یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ انہیں کس مقصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ برادری کے اراکین کے درمیان زبردست جذبہ، محبت اور ہمدردی پیدا کر دی جاتی ہے۔ محض لاج کی رکنیت کسی افسر کے لیے اس کا حقدار بنا دیتی ہے کہ اسے دوسرے افراد کے مقابلے میں جلد ترقی ملے۔ یہ عین ممکن ہے کہ لاج کے اراکین میں صرف ایک آدھ یہودی ہو، یا ممکن ہے کہ اس میں بھی ایک یہودی نہ ہو، لیکن اس کی تنظیم اس طرز پر کی گئی ہے کہ بالآخر عالمی صہیونیت کے مقاصد کی خدمت کرتی ہے۔ یہ تنظیم سب سے پہلے 1717 میں انگلستان میں قائم کی گئی تھی۔ بعد میں اس تنظیم کی 4 انجمنوں لاجوں کا ایک گرینڈ لاج میں انتظام کیا گیا اور اس کے ساتھ ہی خفیہ اشاروں کا نیا نظام شروع کیا گیا۔ لندن کی گرینڈ لاج برطانیہ کی دوسری شاخوں کی سربراہ مقرر کی گئی۔ آئندہ صفحات میں صہیونیت کے دانا بزرگوں کی دستاویزات کے مطالعے سے معلوم ہوگا کہ جہاں تک فری میسن کے ایک کام کی نوعیت کا تعلق ہے، اس تنظیم کی قیادت صرف اور صرف یہودی ہاتھوں میں ہے۔ یہ دستاویزات بہت حقائق پر پردہ اٹھاتی ہے، مثلاً یہ کہ اس خطرناک تنظیم کی جڑیں سرطان کی طرح ملکوں کی انتظامیہ میں پھیلی ہوئی ہے اور ان کے ہاتھ اتنے لمبے ہیں کہ جس کا اندازہ لگایا ہی نہیں جا سکتا۔
عام طور پر لوگ اسے ایک عام سا کلب سمجھ کر اس کے رکن بن جاتے ہیں۔ شروع میں اپنی سادہ لو کی وجہ سے اس کا شبہ بھی نہیں ہوتا کہ انہیں کن مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، لہذا ان کی نیک نیتی وفاداری پر کوئی شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ ڈاکٹر حبیب الرحمان الہی علوی اپنی کتاب جادو کی حقیقت میں فری میسن تنظیم پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کچھ شیاطین بھی کیے تھے۔ یہودیوں نے تورات میں یہاں بے شمار معنی اور لفظی تحریفیں کی ہے، وہاں ان بدبختوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جادوگر لکھ کر شیطان کو تابع بنانے کا جواز بھی پیدا کر لیا ہے، اور اس عقیدے کی بنیاد پر دنیا بھی فری میسن کا جال پھیلا رکھا ہے۔ فری میسن لاج کو اس بنا پر جادوگر بھی کہتے ہیں۔ یہودیوں کی اس تنظیم کا اصل مقصد مختلف ممالک میں سازش اور جاسوسی کرانا ہے، اور مشہور یہ کیا جاتا ہے کہ یہ سماجی اور تفریح کلب میں ہے، اور اس کے ممبر آپس میں ایک دوسرے کی بے انتہا مدد اور خیال کرتے ہیں، اور یہ بات کسی کی اس تنظیم کا ممبر بننے کے لیے اپنے اندر بہت بڑی کشش رکھتی ہے، خصوصاً جب کہ بادشاہ، نواب، راجے، مہاراجے، اعلیٰ فوجی اور شہری حکام کے پائے کے لوگ بھی اس کے رکن ہوں۔ معاشرے کے یہی لوگ اپنے اپنے ملکوں کے اہم رازوں سے واقف ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر برطانیہ کے جارج پنجم تھے، افغانستان کے امیر حبیب اللہ خان گرینڈ ورشپفل ماسٹر تھے، مہاراجہ پٹیالہ اور نواب رامپور سر رضا علی خان وغیرہ بھی اپنے اپنے لاجوں کے گرینڈ ورشپفل ماسٹر رہے۔ لاج کے ممبروں کو شراب کر کے استعمال کی طرف خاص طور سے مائل کیا جاتا ہے، کیونکہ نشے کی حالت میں بے تکلفی پیدا کر کے ہی راز اگلوائے جا سکتے ہیں۔ اس تنظیم کے اعلیٰ عہدیدار اعلیٰ درجے کے ارکان کو ورشپفل ماسٹر پرستش کے قابل آقا اور گرینڈ ورشپفل ماسٹر عظیم پرستش کے قابل آقا وغیرہ عام اور زبان زد الفاظ کی وجہ سے نئے رکن کو جادو سیکھتے وقت شیطان کی پوجا کرنے میں کراہیت محسوس نہیں ہوتی۔ مختلف ٹیسٹ آزمائشوں سے گزرنے کے بعد جب کسی شخص کو لاج کا مستقل ممبر بنایا جاتا ہے تو کسی شیطان ہمزاد کو اس کا تابع کیا جاتا ہے۔ اس طریقہ کار کا جادو سیکھنے کے باب میں بیان ہوا ہے۔ ہمزاد کو تابع کرتے وقت صرف یہی ایک کام اس کے سپرد کیا جاتا ہے کہ وہ اس رکن کی نگرانی کرنے کے لیے ہم وقت مسلط رہے گا کہ وہ لاج کا کوئی راز افشا نہ کر پائے۔ فری میسن تا حیات اس شیطان سے نجات نہیں پا سکتا، چاہے وہ کتنا ہی کہے کہ اب وہ فری میسن نہیں رہا۔ پاکستان میں فری میسنری پر قانونی پابندی لگا کر اس کی لاجیں بند کر دی گئی تھی۔ سوال یہ ہے کہ ان کے اراکین کہاں گئے؟ وہ اب بھی بالکل اسی طرح نہ صرف تا حیات اس کے رکن رہنے پر مجبور ہیں، بلکہ نئی رکن سازی کا عمل بھی اسی طرح جاری ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ فری میسن لاجیں بند کر دی گئی ہے اور اب یہ کام زیر زمین ہو رہا ہے۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔